بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فوربس دنیا کے امیر ترین لوگوں کے متعلق ایک جریدہ ہے۔ دنیا میں جتنے بھی ارب پتی ہیں سب کے متعلق معلومات فوربس میگزین میں آتی رہتی ہیں۔ فوربس میں درج شدہ باتیں مستند ترین مانی جاتی ہیں۔ تازہ ترین میگزین کے پہلے ورق پہ ایک بوڑھے انسان کی تصویر ہے جس کے چہرے پہ جھریاں ہیں، ہاتھوں کی جلد میں لکیریں ہی لکیریں ہیں۔ سب سے اہم چیز اس انسان کے چہرے پہ بے پناہ سکون ہے۔ اس شخص کا نام چک فینی ہے۔ فینی 90 سالہ بزرگ ہے جو دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک ہے، مگر ان جیسا کوئی نہیں۔ چک فینی نے اپنی تمام جائیداد لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دی اور اعلان کر دیا کہ ایک بے گھر انسان کے طور پہ دنیا چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں، کسی بھی ترکہ کے بغیر۔ میں جب فینی کی کہانی پڑھ رہا تھا تو اس میں مجھے وہ حدیث مبارکہ یاد آئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کی مدد کرو تو اس طرح سے کرو کہ تمہارے ایک ہاتھ سے اگر تم دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ فینی کی کہانی انتہائی انٹرسٹنگ ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور پھر اس کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ فینی کی کل جائیداد $8 بلین تھی، اس نے وہ تمام خیرات کر دی۔ ہمارے جیسے ممالک تو الٹے لٹک جاتے ہیں، پھر کہیں $2-3 بلین قرضہ ملتا ہے اور پھر فخریہ طور پہ بتایا جاتا ہے کہ ورلڈ بینک یا IMF نے جاتے ہی ہمارے وزیر خزانہ کے سامنے ہاتھ جوڑے اور عرض کی کہ جناب آپ نے آنے کی تکلیف کیوں کی؟ ہمیں حکم دیا ہوتا، ہم ڈالر کی گٹھڑی سر پہ لاد کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ اور یہ کسی ایک حکومت کا نہیں بلکہ پاکستان میں آنے والی تمام حکومتوں کا شیوا رہا ہے۔ یہ جھوٹ 73 برس سے کامل دروغ گوئی کے ساتھ بولا جا رہا ہے۔ جتنا قرضہ ہم ایڑیاں رگڑ رگڑ کے حاصل کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ فینی نے انسانیت کی راہ میں خرچ کر ڈالا۔ اب سوال یہ ہے کہ فینی نے اتنی بڑی رقم حاصل کیسے کی؟ کیا وہ پاکستان یا اس جیسے ملک کا کوئی سابقہ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، جج یا کوئی سرکاری ملازم تو نہیں؟ فینی نے کہیں کوئی کرپشن تو نہیں کی؟ لیکن جناب اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ انتہائی متوسط طبقے میں پیدا ہونے والا یہ شخص حد درجہ درمیانے حالات سے زندہ رہا۔ 1960 میں سیاحوں کے لیے ڈیوٹی فری شاپس کھولنے کا رجحان بڑھ رہا تھا، مقصد کہ سیاحوں کو سستے داموں ہر چیز مہیا کی جا سکے۔ فینی نے 1960 میں ڈیوٹی فری شاپرز گروپ نام کی ایک کمیٹی تشکیل دی۔ سب سے پہلی ڈیوٹی فری شاپ ہانگ کانگ میں کھولی گئی۔ فینی کو مشرقی تاجر طبقے کی مشکلات کا اندازہ نہیں تھا۔ کچھ عرصہ ہانگ کانگ کی شاپس پہ رہا تو اسے ایک عجیب اندازہ ہوا، تمام مشرقی تاجر ہر چیز کے 3 گنا دام وصول کرتے تھے۔ یہ گاہک کے ساتھ ظلم تھا۔ اس نے اپنی ڈیوٹی فری شاپ پہ درمیانے منافع پہ چیزیں فروخت کرنے شروع کر دی۔ قدرت نے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کی ڈیوٹی فری دکانیں پورے یورپ اور امریکہ میں پھیل گئیں۔ تھوڑے عرصے میں سالانہ منافع $300 ملین تک پہنچ گیا۔ فینی نے ایک حد درجہ بڑا فیصلہ کیا، وہ بھی اس طرح کہ کسی کو اس کے خیراتی کاموں کی بھنک تک نہ پڑے۔ فینی نے کسی کو بتائے بغیر اپنا منافع فلاحی تنظیموں کو دینا شروع کر دیا۔ شرط صرف ایک تھی کہ کسی کو بتایا نہیں جائے گا کہ یہ پیسے کون دے رہا ہے۔ ہاں، اس کا ایک نمائندہ ایک سرٹیفکیٹ ضرور دیتا تھا کہ یہ تمام پیسے جائز ذرائع سے کمائے گئے ہیں۔ فینی کا کاروبار بڑھتا چلا گیا۔ 30 سال میں وہ دنیا کے پہلے 10 امیر ترین لوگوں میں آ گیا۔ 1997 میں کسی اخباری نمائندے نے بہت زیادہ ریسرچ کر کے معلوم کر ہی لیا کہ اداروں میں پیسے تقسیم کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ فینی ہے۔ 3 دہائیوں میں اس مرد عجیب نے ایک انٹرویو تک نہیں دیا۔ دنیا میں اسے خیرات کرنے والا جیمز بانڈ کہا جانے لگا۔ پبلسٹی سے بہت زیادہ دور، فینی خاموشی سے اپنی دولت کو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے صرف کرتا رہا۔ فینی جس یونیورسٹی سے فارغ التحصیل تھا، اس یونیورسٹی کے طالب علموں کی امداد کے لیے اس نے $1 بلین مختص کیے۔ نیو یارک میں ایک کیمپس بنانے کے لیے $350 ملین دے ڈالے۔ فینی کا خاندان آئرلینڈ سے امریکہ منتقل ہوا تھا۔ فینی نے محسوس کیا کہ آئرش آرمی بہت فساد برپا کر رہی ہے
ان کے ممبران کی فلاح و بہبود کے لیے خطیر رقم مہیا کی۔ فینی کی کوششوں سے آئرلینڈ میں مکمل امن قائم ہو گیا۔ ایشیا کے ممالک جیسا کہ ویتنام صحت کی سہولتوں میں بہت پیچھے ہیں۔ فینی ویتنام چلا گیا اور اپنی ذاتی دولت سے پورے ملک کے صحت کے نظام کو بہترین بنا ڈالا، اور اس پہ بھی اس نے $1 بلین سے زیادہ خرچ کیے۔ 2011 میں دنیا کے پہلے 15 امیر ترین لوگوں نے ایک معاہدہ کیا اور اس کا نام دا گیونگ پلیج تھا۔ معاہدے میں بل گیٹس اور وارن بفٹ بھی شامل تھے۔ فینی نے ان تمام لوگوں کو خط لکھا کہ کسی بھی آدمی کو اتنی زیادہ دولت کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا مرنے سے پہلے اپنی تمام دولت فلاحی اور تعلیمی اداروں میں تقسیم کر دیں۔ بل گیٹس نے جواباً کہا کہ اس پوری دنیا میں میرا صرف ایک ہی ہیرو ہے اور وہ ہے چک فینی۔ ایک اور بات جو کہ کافی تلخ بھی ہے کہ ان تمام لوگوں میں جنہوں نے اپنی دولت تقسیم کرنے کا معاہدہ کیا، ان میں ایک بھی مسلمان حکمران یا تاجر نہیں تھا۔ حالانکہ برونائی کا بادشاہ، سعودی عرب کے حکمران اور مشرق وسطیٰ کے حکمران حد درجہ امیر لوگ ہیں، مگر ایک بھی مسلم امیر شخص ایسا نہیں تھا جس نے ان انسانی کوششوں میں حصہ ڈالا ہو۔ ہاں، لیکن ہم نے حصہ ضرور ڈالا۔ ہم نے خیرات کرنے والے، انسانیت کی مدد کرنے والوں کو دجال کا پیروکار ضرور بنا دیا۔ ہم نے ان کی اس انسانیت نوازی پہ یہود و نصارہ کی سازشیں تیار کرنا ضرور شروع کر دیں، اور یہی ہوتا آیا ہے۔ سب سے زیادہ بل گیٹس اور دوسرے امیر جو جتنا زیادہ خیرات کرتا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ متنازع ہم بناتے ہیں، جس طرح سے ہم عبدالستار ایدھی صاحب کو بنایا کرتے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اپنی دولت دنیا کے تمام انسانوں کے لیے وقف کر دینا، یہ اعزاز صرف اور صرف کافروں کے حصے میں آیا۔ لوگوں کی فلاح کے لیے انہوں نے اپنی ساری دولت خیرات کر ڈالی۔ اور یہاں پہ یہ بھی یاد رہے کہ ہم حالیہ دور کی بات کر رہے ہیں، گزشتہ ماضی کی نہیں، کیونکہ ہمارا مسلمانوں کا ماضی ایسے انسانوں سے بھرا پڑا ہے جو اپنی دولت ساری کی ساری غریبوں پہ لٹا دیا کرتے تھے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں آج کے مسلمانوں، حکمرانوں اور تاجروں اور دنیا کے دیگر تاجروں کی۔ فینی اب سان فرانسسکو میں رہتا ہے، اس کے پاس ذاتی گھر نہیں ہے، وہ اور اس کی بیوی کرائے کے ایک فلیٹ میں رہتے ہیں، آنے جانے کے لیے ٹیکسی یا بس استعمال کرتے ہیں۔ اس کے پاس جو گھڑی ہے اس کی قیمت صرف $10 ہے۔ آج کل کا کوئی بھی انسان ایسی عام سی گھڑی پہننا پسند نہیں کرتا۔ سفر کے دوران اپنے تمام کاغذات کسی دیدہ زیب بریف کیس کی بجائے ایک تھیلے میں رکھتا ہے، مہنگے بریف کیس کو بھی نامناسب سمجھتا ہے، معمولی لباس زیب تن کرتا ہے۔ اس نے اپنی ذاتی دولت اپنے خاندان اور اپنی نمائش کے لیے استعمال نہیں کی، بلکہ تعلیم، امن، صحت اور اس جیسے شعبوں میں صرف کر ڈالی۔ یہ سب کچھ بتانے کے بعد میری یہ درخواست ہے کہ آپ اپنے ملک کے پہلے 15 امیر ترین لوگوں کی فہرست بنائیں۔ آزادی ہے کہ اتنی معلومات اور عقل کو بروئے کار لا کے ملک کے 15 امیر ترین لوگوں کے نام اپنے ذہن میں لائیں، پھر تجزیہ کریں کہ ان امیر لوگوں نے عام پاکستانی کی فلاح و بہبود کے لیے اپنا پیسہ استعمال کیا ہے یا نہیں۔ حیران رہ جائیں گے کہ ان لوگوں نے ملک کو بے دردی سے لوٹنے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ سیاستدانوں کو تو رہنے دیجئے، ان کی ڈاکہ زنی تو زبان زدے عام ہے، مگر ہمارے نامی گرامی صنعت کاروں نے بھی کم ظلم نہیں کیا۔ بینکوں سے لیے گئے قرض ہڑپ کرنا، ٹیکس نہ دینا، انتہائی مہنگے داموں اپنی اشیاء کو بیچنا، لوگوں کی رگوں سے آہستہ آہستہ خون نچوڑنے کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آج تک نہیں دیکھا کہ ہمارے ملک کے امیر ترین لوگوں نے باہمی معاہدہ کیا ہو کہ وہ اپنی دولت پاکستان کے تعلیمی اداروں اور اسپتالوں کو بہتر بنانے کے لیے خرچ کریں گے۔ آج تک سننے میں نہیں آیا کہ ہمارے امیر ترین طبقے نے یہ اعلان کیا ہو کہ ہم ہیپاٹائٹس، کینسر اور دیگر موذی بیماریوں کی دوائیں لوگوں میں مفت تقسیم کریں گے۔ نام نہیں لینا چاہیے، مگر ہر ایک کو ایسے لوگوں کی اصلیت کا پتہ ہے کہ یہ کیسے منفی داؤ لگا کے امیر ہوئے ہیں۔ میری نظر میں یہ وہی دل کے فقیر انسان ہیں جو اپنی اولاد کے مفاد سے آگے دیکھنے سے قاصر ہیں۔ انہیں دولت ایک سزا کے طور پہ دی گئی ہے۔ ان لوگوں میں بڑے دل کا شخص ڈھونڈنا ہی بے وقوفی ہے۔
یہ وہ ڈاکو ہیں جو ہماری نسلیں تباہ کر چکے، مگر تھوڑا سا غور طلب سوال یہ ہے کہ چک فینی جیسا درویش ہمارے ملک کے نصیب میں کیوں نہیں ہے؟ خدا نے ہمیں اور مسلم دنیا کو اتنا بانجھ کیوں کر دیا ہے کہ یہاں صرف شعبدے باز اور ٹھگ ہی پیدا ہوتے ہیں، فینی جیسے درویش پیدا کیوں نہیں ہوتے؟ اگر آپ کے پاس اس کا جواب ہو تو کمنٹ ضرور کیجیے گا۔